حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب سے، اور وہ حضرت ام سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں انہا اخرجت الینا من شعر رسول اللہ۔ حضرت عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک لے کے آئی، آپ نے نکالے اندر رکھے ہوئے تھے، نکال کے باہر لائی، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی زیارت کروائی، منہ مبارک کی زیارت کرائی۔ فَإِذًا هُوَ مَحْبُوبٌ بِالْحِنَا وَالْقَطْمِ، فرماتے ہم نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر بھی مہندی اور خضاب لگا ہوا تھا، یعنی جو مائی صاحبہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے نا، ان بالوں پر بھی ہم نے مہندی اور خضاب کا کلر دیکھا۔ یہ حضرت عثمان بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں کہ مائی صاحبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس موجود تھے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرائی، اور اس زیارت میں ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھا کہ وہ مہندی اور خضاب سے رنگے ہوئے تھے۔ تو یہ جتنی بھی حدیثیں ہمیں مل رہی ہیں ان میں مہندی اور خضاب دونوں کا ذکر ہے۔ تو اکیلی مہندی لگائی جائے ہر جگہ کی منع نہیں ہے، لیکن اکیلا خضاب لگایا جائے یہ منع ہے۔ مہندی آپ جو ہے اس کا اکیلے استعمال کریں تو اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اکیلا خضاب اگر استعمال کرے تو وہ منع ہے۔ یہاں اس حدیث میں سیدہ ام سلمہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد منہ مبارک کی زیارت کروائی، تو آپ نے اس کو پھر بیان کیا۔ تو یہاں زیارت کے حوالے سے بھی ایک جملہ عرض کر دوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، تو منہ مبارک کی زیارت ایک بزنس اختیار کر چکی ہے۔ تجارت اور کاروبار کے طور پہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بال جمع کر لیے ہیں اور وہ زیارت کے طور پہ زیارت کراتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، منہ مبارک ہے۔ فارسی میں بال کو منہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے منہ مبارک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منہ مبارک، جن کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو 100% اصلی ہونا، اس کے لیے علماء نے بہت ساری تحقیق کر کے بیان کیا ہوا ہے۔ ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصل بال ہے، اس کے سامنے درود شریف پڑھے تو وہ آپ کو حرکت کرتا ہوا دکھائی دے گا، محسوس ہوگا حرکت کرتا ہوا۔ اگر ایسی صورت ہو تو محسوس کرے کہ یہ اصلی ہے۔ اور ایک اور اس سے بھی بڑی پہچان یہ کروائی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک، چونکہ بال بھی حضور کے وجود کا حصہ ہے، اللہ نے آگ کے اندر صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ جلا سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو آگ نہیں جلا سکتی۔ حضور کا وجود تو حضور کا وجود ہے۔ آپ نے تندور میں روٹی لگا دی، آگ جلدی نہیں، روٹی نہیں پکی، کہ آپ کے ہاتھ سے ٹچ ہو کے نا آٹا تندور میں لگا، جیسا آپ نے لگایا بس ویسے ہی نہ وہ پک نہ سکا۔ کافی دیر گزر گئی، بتایا کہ حضور کو کچی کی، پھر میں اس کو ایسے ہی نکال، وہ نہیں پکی گی، وہ میرے ہاتھ سے لگ کے آگ پہ چلی گئی ہے، اس کو اب آگ کچھ نہیں گئی۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، کھانا تناول کیا، آپ نے پیش کیا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک کپڑے سے ہاتھ صاف فرمائے۔ کپڑے سے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ مبارک۔ فرماتے ہیں اس کپڑے کو ہم نے کئی نسلوں تک اپنے پاس محفوظ رکھا، وہ جب میلا ہو جاتا ہم اسے آگ میں ڈالتے وہ صاف ہو جاتا۔ میل جل جاتی، کپڑا نہیں جلتا، میل جل جاتی لیکن کپڑا نہیں جلتا تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے چھونے والے کپڑے کا حال ہے۔ اس پر محققین فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ منہ مبارک کی زیارت کرائے نا، اصلی اور نقلی کی پہچان کرنی ہو تو جلا کے دیکھا جائے۔
آگ کے قریب کریں، شمع جلائیں، بال پکڑ کے اس کے قریب کریں، اگر آگ پکڑ لے تو سمجھو یہ حضور کا بال نہیں ہے، اگر اس کو آگ لگ جائے تو پھر وہ بال اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اور اگر اس کو آگ نہ چھوئے تو پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ لیکن آج کل بہت کثرت سے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ہم کسی کے صحیح ہونے یا کسی کے غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے وہ جھوٹ پر گردن راوی، بولنے والے کی طرف ہی نسبت ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے وہ جانے، خدا جانے۔ لیکن آج کل کثرت ہے لوگوں میں، پوری لٹیں کئی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، لٹ 20 25 30 بالوں کی اتنے لمبی لٹ بنا کے اسے ہم نہ سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے پاس کم از کم سند ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا ہے، ہاں جو حد شہرت کو پہنچے ہوئے، جیسے درگاہ حضرت بل ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، سری نگر کے اندر درگاہ حضرت بل، وہاں کوئی زیارت نہیں ہے، وہ حضور کے منہ مبارک کی وجہ سے اس جگہ کو کہا جاتا ہے درگاہ حضرت بل۔ وہاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، لیکن سال کے مخصوص نہیں، وہاں اوریجنل بال ہے اور کئی صدیوں سے ہے، کئی صدیوں سے ہے۔ اگر ایسی شہرت کسی کو حاصل ہے تو اس کے لیے پھر سند کی عادت نہیں ہے، لیکن اگر بندہ ویسے ہی اٹھ کے زیارت شروع کرا دے، اس کو نہ آگے کا پتہ ہو نہ پیچھے کا پتہ ہو، تو اس سے کم از کم سند دریافت کرنی چاہیے کہ جناب یہ آپ کہاں سے لے کے آئے، اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس سند کیا ہے۔ اس لیے سعودی عربیہ میں ان بنگالیوں نے بہت سارے تبرکات جعلی بنا کے بیچنے شروع کیے ہوئے ہیں اور بڑے مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ کعبہ شریف کا غلاف اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ عطر کا جو غلاف ہے اس کو بھی وہ کاٹ کے، تو وہ انہوں نے اصلی نہیں ہوتے، جعلی خود سے بنا کے ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حق کی سمجھ عطا فرمائے ہمیں، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔